ایک اس وقت اس طرح لگتا ہے کہ حکومت کی پالیسی کو پولیٹیکلی کوئی اون نہیں کیا جا رہا ہے، بس صرف آپ لگے رہتے ہیں اور آپ کے کابینہ کے چند لوگ لگے رہتے ہیں، لیکن قوم کے رہنماؤں کی طرف سے آپ کی پالیسی کو اون نہیں کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، رہنما تو یہی 65 لوگ ہیں جو اسمبلی میں موجود ہیں، اور اس ڈیموکریسی میں جو موجود ہے یہی لوگ ہیں، اور پچھلے کئی دہائیوں سے ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، اور یہی لوگ الیکشنز لڑ رہے ہیں اور یہی خاندان الیکشن جیت رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ہماری اسمبلی کا یہ کنسنسس ضرور موجود ہے کہ ٹیررزم کے اگینسٹ ہم سارے اکٹھے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ نیریٹو جو ہے، میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کی بڑی امپورٹنس سمجھی جاتی ہے، اور پاپولر نیریٹو یہ نہیں ہے جو میں اور آپ یا میں خاص طور پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں، تو لوگ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جیسے لوگ ہیں جو اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی لوز کرنے کے لیے تیار ہیں، بیکاز ریاست زیادہ اہم ہے میرے پولیٹیکل کیپٹل سے یا کسی اور کے پولیٹیکل کیپٹل سے۔ لیکن جب پرائیویٹلی لوگ بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، جو پبلکلی کچھ اور بات کرتے ہیں، جب پرائیویٹلی بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں بھی تقریباً وہی ہوتی ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ممکن ہے کہ خوف بھی ایک عنصر ہے، انسان کے اندر یہ خوف کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہیومن سائیکی میں موجود ہے، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے، بیکاز جو ملیٹنٹس ہیں وہ ان سب لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جو ان کے اگینسٹ بات کرنا چاہتے ہیں یا ان کے اگینسٹ اس وائلنس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس میں وہ تقسیم نہیں کرتے ہیں کہ یہ بلوچ ہے یا پشتون ہے یا کون ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی بلوچستان کے کیس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں ان لوگوں کا خوف ریاست کے خوف سے زیادہ ہے۔ ریاست تو کبھی خوفزدہ کرتی نہیں ہے، آپ کو پتہ نا کہ ریاست نے تو ہمیشہ ماں کا کردار ادا کیا، جبکہ میں اس کے سخت اگینسٹ ہوں۔ ریاست باپ کا کردار ادا کرتی ہے، یہ ماں کا ریاست پتہ نہیں یہ کون سی آئیڈیالوجی ہے، مجھے نہیں پتہ کہ ایک صرف ہماری ہی ریاست ہے جو ماں ہے، باقی تو دنیا کی جتنی ریاستیں ہیں وہ کون سی ریاست ہے جو اپنے توڑنے والوں کے ساتھ کوئی رحم کر رہی ہوتی ہے؟ کون سی ریاست ہے جو اپیزمنٹ کی پالیسی میں جاتی ہے، جو لوگ پاکستان کو کیک کی طرح کاٹنا چاہتے ہیں یا کسی بھی ملک کو کیک کی طرح کاٹنا چاہتے ہیں؟ آپ ریجن میں دیکھ لیں کہ ریجن میں اس کے لیے کیا رسپانس میکنزم ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ریاست کو باپ کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ نہیں، لیکن انڈیا میں بھی بہت ساری علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، لیکن ادھر تو ایسی صورتحال نہیں ہے۔ دیکھیں، ان کا رسپانس یہاں تک ہے کہ وہ کینیڈا جیسے ملک میں بھی جا کر جو ان کے دشمن ہے یا مخالف ہے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا رسپانس کیا ہے۔ تو بہت ساری ایسی ریاستیں ہیں جو اس طرح کی انسرجنسیز کو کر رہی ہیں۔ سری لنکن ماڈل آپ کے سامنے ہے، اور بہت سارے ماڈلز ہیں آپ کے سامنے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کنفیوژن سے باہر نکلنا پڑے گا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ بلوچستان میں انسرجنسی ہے اور کے پی میں سمجھتا ہوں کے پی میں انسرجنسی ہے۔ وہ آپ کا نظام بدلنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے نظام میں بائی وائلنس، تھرو وائلنس بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ تو آپ کے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ سوسائٹی اتنی تقسیم ہو گئی ہے، نیریٹو جو ہے وہ اس طرح کا بیانیہ بنایا گیا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ ان کو ٹیررزم کے زمرے میں لاتی ہے، اور اس کو کبھی حقوق کی بات کرتے ہیں، کبھی کس کی، جبکہ جو لڑ رہا ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کرتا۔ کیا بی ایل اے نے کوئی اسکول کھولے ہیں جو ہم نے جا کے اسکول کھولنے ہیں کہ جی وہ اس نے برے اسکول کھولے ہیں تو ہم اچھے اسکول کھولیں گے؟ سو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس لڑائی کو، اور اس کنفیوژن سے ہماری کمیونٹی کو باہر آنا پڑے گا، ہماری سوسائٹی کو، سول سوسائٹی کو باہر آنا پڑے گا۔ خاص طور پہ اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں نا، سٹارٹ سے بلوچستان کے کیس کو ہمارے لیفٹسٹ دوستوں نے اڈاپٹ کیا، یا اس کو وہ اس طرح لیا کہ یہ شاید حقوق کی جنگ ہے۔ اب وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ وہ اب اس وائلنس کو پتہ نہیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ وہ اس کنفیوژن میں ابھی بھی ہیں کہ یہ وائلنس شاید اس لیے ہے کہ بلوچ ڈپرائیوڈ ہے۔ تو بلوچ تو راجن پور کا بھی ڈپرائیوڈ ہے، بلوچ تو جو سندھ میں رہتا ہے وہ بھی ڈپرائیوڈ ہے، یا جو اور اس ماڈل کا پھر یہ آپ فرق دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے کہ یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ، میں اس کو کہتا ہوں تربت از ویل ڈیولپڈ۔ 2000 میں جب یہ انسرجنسی سٹارٹ ہوئی یا سیپریٹسٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی، تو اس وقت سے لے کر اور آج کا تربت زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج تربت میں لاء کالج ہے، آج تربت میں یونیورسٹی ہے، میڈیکل کالج ہے، ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، سڑکیں ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا ہے، تو اس کے باوجود وہاں پر جو ہیں وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ آرگومنٹ ہی میرا خیال ہے کہ مناسب آرگومنٹ نہیں ہے، اور یہی آرگومنٹ کنفیوژن کا شکار ہے بلوچستان کی کانٹیکسٹ میں۔ لیکن مسنگ پرسنز کا ان کا جو کلیم ہے اس میں جان نہیں ہے،
اور وہ حقیقت نہیں ہے. حکومت اس مسئلے کو کیوں ایڈریس نہیں کرتی؟ دیکھیے صافی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ بھی مسنگ ہو تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ سبجیکٹ بڑا ڈائسی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال نہ ہو رہا ہو. ریجن میں کیا صرف بلوچستان میں پھر جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں، نہیں ہونا چاہیے. ایک ایشو ہے، اس کو ریزالو کرنے کی بھی کوشش فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی کچھ کیا ہے، کچھ ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریزالو کریں. کوئی اس طرح کے سینٹرز بنائے جائیں جہاں پر ٹیررسٹ جو ہے، ہارڈ کور ٹیررسٹ، اس کو رکھا جائے. تو یہ سارے تھاٹ پروسیس سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ اب ایک ڈائسی سبجیکٹ ہے، اس کا کاؤنٹ ڈائسی ہے، اور ریجن میں صرف بلوچستان میں تو لوگ مسنگ نہیں ہیں. لیکن یہ ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ پہلے پولیٹیکل لیڈرشپ سے نوجوانوں نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب نوجوانوں کے اندر خواتین معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے رہی ہیں. یہ رجحان کیسے پیدا ہوا بلوچستان میں؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑی ریزن جو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو انریسٹ ہے وہ جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اور ریاست اور نوجوان کو بلوچستان میں آپس میں ڈس انٹیگریٹ کرنے کا پروپیگنڈا ہے. اس کی بہت بڑی کاز جو ہے، جہاں 4G سروسز نے پازیٹیو امپیکٹ سوسائٹی میں ڈالا ہے، وہاں اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں. اور ان نیگیٹو امپیکٹس میں سب سے بڑا امپیکٹ جو بلوچستان کے کیس میں ڈالا ہے، میں آپ کو ایک ٹیسٹ کیس دیتا ہوں. جسٹس مسکان زئی صاحب جو چیف جسٹس تھے، ان کا مرڈر ہوا خاران میں. تو وہ جو بچے تھے یا لڑکے تھے جنہوں نے یہ مرڈر کیا، جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ ان کو اپروچ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کیا گیا. ان کو پہلے کوئی بلوچی ریبل سانگز بھیجے گئے، بیلٹس بھیجے گئے، ان کو لائک کرنا شروع کر دیا. وہاں سے وہ انٹریکشن ڈیولپ ہوا. گاڈ نوز کہ جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا تھا وہ کہاں بیٹھا ہوا تھا. وہ سنگاپور میں بیٹھا ہوا تھا، انڈیا میں بیٹھا ہوا تھا، دبئی میں بیٹھا ہوا تھا، یا کہاں بیٹھا ہوا تھا. دس از ہاؤ اس کو ایک نوجوان کو مختلف حربوں کے ساتھ جذباتی کیا جا رہا ہے، ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے ریاست کے ساتھ. دیکھیے بیڈ گورننس کی وجہ ایک سالڈ ریزن ہے. بیڈ گورننسز ماضی میں بلوچستان میں رہی ہیں، آج بھی شاید اس حساب سے اگر ہم کہیں تو کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہا پائے ہم، لیکن پھر بھی وہ بیڈ گورننس کی وجہ سے نوجوان حکومت سے تو ناراض ہو لیکن ریاست سے ناراضگی نہیں بنتی ہے. یہ وہ ٹرکی پوائنٹ ہے کہ جہاں پر وہ ایک اسپیشل سیل بنا کر آرگنائز طریقے سے بلوچستان کے نوجوان کو، بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کو ریاست سے ڈس انٹیگریٹ کرے. اب یہ سوچنا عام بلوچ نے ہے کہ آپ کی حکومت آپ کو آکسفورڈ بھیج رہی ہے، آپ کو ہارورڈ بھیج رہی ہے، آپ کو اسکالرشپس دے رہی ہے، اسکل ڈیولپمنٹ آپ کی کرا کے آپ کو ایکسپورٹ کر رہی ہے. ہم نے نوکریوں کا جو بیچنے کا سلسلہ تھا وہ روک دیا کمپلیٹلی، میرٹ پہ بھرتی ہونے لگ گئی ہے. تو ایسے سچویشن میں فیصلہ ہمیں کر رہے ہیں کہ وہ جو ہماری نوجوان نسل کو جا کے خود کچھ جیکٹ پہنا رہے ہیں، یا ہم یہ بلوچ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہم اپنے نوجوانوں کو آکسفورڈ اور ہارورڈ بھیج رہے ہیں کہ جا کے وہاں پر PhDs کر لیں، اسکالرشپس پروگرام دے رہے ہیں، بچیوں کو اسکالرشپس دے رہے ہیں. تو یہ تو بلوچ قوم نے فیصلہ کرنا ہے.